7ویں محرم کو ہی حسین ابن علی کے خیمے اکھاڑ دیے گئے، جبکہ حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی تھے، سگے بھائی ہیں، عباس علمبردار، اس قافلے میں جو شریک ہیں، مختصر سا اگر میں ان کا اجمالی تذکرہ کروں تو یوں سمجھ لیں سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس قافلے میں، آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، علی اکبر، علی اوسط، امام زین العابدین، علی اصغر، چھوٹے سے بچے، اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں ہیں، بی بی شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی ماں ام لیلہ، اور ان کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں 3 یا 5 صاحبزادے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 بیٹے اور تھے جو دوسری آپ کی زوجہ محترمہ سے تھے، امام مسلم بن عقیل کے 3 شہزادے اور تھے، 2 تو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح سے امام حسین کے گھر کے ہی 52 افراد اس میں تھے، صرف خاندان اہل بیت کے 52 لوگ تھے، باقی ساتھیوں میں، محبت کرنے والوں میں 20 لوگ اور شامل ہو گئے تھے۔ اس میں سے کیسے شامل ہوئے وہ بھی الگ الگ ان کے اپنے واقعات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زہیر بن قین شامل ہوا، جو کہ اہل بیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امام حسین نے ایک بار کیا بلایا، وہ حج کر کے واپس آ رہا تھا، اس نے ساری چیزیں ترک کر دی، اپنی بیوی کو طلاق بھی دیا راستے میں، اور کہا میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا ہوں، ساری چیزیں قربان کر کے وہ ساتھ میں چل پڑا، زہیر بن قین۔ اب ہوا یہ کہ 7ویں محرم کو ان کے خیمے اکھاڑ کر دوسری جانب لگوا دیے گئے، کہا کہ فرات کے قریب ایک بھی خیمہ نہیں ہونا چاہیے حسین کا، خیمے بدل دیے گئے۔ فرات پر یزیدی لشکر کا پورا قبضہ ہو گیا، دریائے فرات جس کے پانی آج بھی موجیں مارتا ہے، اور بڑا میٹھا پانی، پوری دنیا میں مشہور یہ نہر ہے، نہر فرات، اس کا پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم سے امام علی مقام کے پورے قبیلے، پورے خاندان پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10واں محرم بھی آ رہی ہے۔ 10ویں محرم کی شب تھی، یعنی جو کل رات جو گزری ہے، یہ عاشورہ کی شب ہے۔ امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، پورے لوگوں کو جمع کیا، اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس میں یہ فرمایا، اے بنی ہاشم، اے رسول اللہ کے گھر والوں، آج حسین بن علی کو اس مقام تک پہنچنا پڑا کہ ہر جگہ میرے سر کے اطراف تلواریں اور نیزے لہرا رہے ہیں، میرے نانا کی امت ہی میرے خلاف تیر تان کر بیٹھی ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ، اور دین کی خدمت کرنا، عبادت خداوندی میں مصروف رہنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ جب اہل بیت میں آپ نے یہ تقریر کی، اللہ اکبر، سب کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں جو بھی وفادار اہل بیت تھے ایک ایک کھڑے ہونے لگے۔ حبیب ابن مظاہر، ایک امام علی مقام کے خاص غلام، یعنی 7 ہو لیے تھے قافلے میں، مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ بھی قافلہ امام میں شریک ہو گئے تھے، یہ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عباس، سگے بھائی ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اے امام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے بعد ہم لوگ زندہ رہیں؟ فرماتے ہیں، آپ کے بعد زندگی کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر جینا ہے تو حسین کے ساتھ، اور مرنا ہے تو حسین کے قدموں میں مریں گے۔ آپ کے بھائی نے یہ جملے کہے، اور اس کے بعد آپ کے بھانجے بھتیجے ایک ایک اٹھتے گئے، اور انہوں نے وفاداری کا ایسا ثبوت دیا، اور کہا، اے امام علی مقام، مولا، ہمارے جسموں پر جو بال ہیں وہ آپ کی برکت سے ہیں، آپ ہمیں کربلا سے واپس نہ کریں، ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، جہاں آپ رہیں، چاہے آپ اپنے قدموں میں ہی ہمیں کیوں نہ رکھیں۔ امام علی مقام نے کہا، بچوں، دیکھتے نہیں پانی بند ہو چکا ہے، دیکھتے نہیں بھوک ہے۔ امام علی مقام سے بچوں نے کہا، اے مولا، امام حسین، یہ پانی ہی تو بند ہوا ہے، یہ پانی اور کھانا ہی تو بند ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے جنت کا راستہ تو کھلا ہوا ہے۔ امام علی مقام سے انہوں نے واپس نہ جانے کی ضد کی۔ پوری رات امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں گزارا۔ یہ عاشورہ کی رات تھی، عبادت کی شب تھی، رات سجدے میں گزاری گئی، اور ظاہر سی بات ہے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ نہتے لوگ جو تلواریں لے کر کے اپنے ساتھ
بہت بڑا سامان جنگ لے کر نہیں آئے تھے، جو اپنے ساتھ ایک دو تلواریں ہوتی تھیں انہی تلواروں کے ساتھ عرب سفر کیا کرتے تھے، ساتھ چلے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت کوئی بڑی تیاریاں بھی نہیں تھی، خیموں میں ایسی حالت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے کسی کے پاس تیل تک نہیں تھا۔ رات کے اندھیریوں میں بی بی زینب کہتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کام پڑتا تھا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی روشنی میں کام کیا کرتے تھے، حسین ابن علی کے دمکتے ہوئے چہرے کی جو روشنی ہوتی اسی میں ہم کام کر لیتے تھے۔ خیموں میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی، لیکن کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم کو کس حالت میں لا کر آپ نے چھوڑ دیا۔ بیویوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا ہے، خواتین نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، بچوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ 10ویں محرم کی صبح تھی، یہی وہ خونی منظر ہے، وہی کربلا میں قیامت صغریٰ ہے جو اہل بیت کے ساتھ رچائی گئی، اور ظالموں نے ایسی تاریخ رقم کی کہ شاید اس وقت سورج بھی تھر تھرا گیا ہوگا، آسمان بھی کانپ گیا ہوگا، زمین کے ٹکڑے ہل گئے ہوں گے جب فاطمہ کے لال کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے اخلاق کا سلوک کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، فجر ہوتے ہی امام علی مقام یزیدی لشکر کے پاس آئے اور پھر یہاں پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور کہا، اے لوگوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ تمام تقریریں کرنے کے بعد آپ نے سمجھایا کہ تم اپنی تیروں کو اور تلواروں کو اندر کر لو، میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، تم سب مسلمان ہو، تم سب نمازیں پڑھتے ہو، تم سب کلمہ پڑھتے ہو، ہم آپس میں قتل و خون کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نہ بھیڑ جائیں۔ سارے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کچھ لوگوں کے آنسو تو نکل گئے، لیکن تلواریں ہاتھ سے نہیں چھوٹیں، تلواریں نیچے نہیں آئی۔ اسی اسنا میں شمر ذی الجوشن، اس خبیث مردود نے عمرو بن سعد سے کہا، تم سپہ سالار ہو، جنگ کے شروع کرنے کی اجازت دے دو۔ اسی اسنا میں حر بن یزید، جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے امام حسین کے پاس آیا تھا، اس نے آ کر کے پوچھا، اے لوگو، کیا تم صحیح میں حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ حقیقت میں تم لڑو گے امام حسین کے ساتھ؟ تو سبوں نے کہا، ہم آئے اسی لیے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا، اے لوگو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حسین بن علی کے ساتھ لڑنے سے تمہاری آخرت خراب ہوگی، عاقبت برباد ہوگی؟ لوگوں نے اسے تانا مارنا شروع کیا کہ تو وفادار نہیں ہے، یزید کو ہم خط لکھ کر کے بھیج دیں گے، 1000 کا لشکر دے کر کے تجھے بھیجا گیا تھا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اب بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حر بن یزید فوج سے الگ ہو کر درمیان میں کھڑا ہوا، اپنے خیمے کے پاس آیا، اس کے گھر والے بھی تھے، اس کی بیوی اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حر کانپ رہا ہے اور بہت زیادہ جسم میں تھرتھراہٹ آ گئی۔ گھر والوں نے پوچھا، حر، یہ کیسی کپکپاہٹ ہے، کیسے کانپنا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ دیکھ رہا ہوں، حسین کے خیمے کی طرف مجھے جنت دکھ رہی ہے اور یزیدی لشکر کی طرف مجھے دوزخ دکھ رہی ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں۔ بتاؤ اے لوگوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اگر دوزخ کو جان بوجھ کر کے ہاتھ میں لے لوں تو دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف اور پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کی بیوی نے کہا، اے حر، آپ کے دل میں جو بات ہے وہ عمل کر جاؤ، جو دل تمہارا چاہ رہا ہے اس پر عمل کر جاؤ۔ حر نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور اپنے بیٹے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، سیدھے امام حسین کے خیمے میں آیا۔ امام حسین نے دیکھا یزیدی لشکر کا پہلا کمانڈر آیا ہے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، ابھی تو کوئی جنگ کی بات نہیں ہے۔ حر بن یزید نے کہا، نہیں، جنگ کا طبل بج گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اہل بیت کے سر اڑائے جائیں گے، تیروں سے آپ کے جسم چھلنی کر دیے جائیں گے۔ میں اس لیے لشکر یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ اے حسین، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا، میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان پہ لے آیا۔ حر نے کہا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے باز آ جاؤں؟ حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا، انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، اے حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔
اخیر وقت میں وہ آیا، حسین ابن علی نے گلے لگا لیا، اور اس کے بعد حر نے کہا اے حسین آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ آیا تھا یزید کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے، اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو، اور ایمان کا تقاضا کرتے رہو، طلب کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور کی ہے، دن یہ عاشورہ کا چل پڑا ہے۔ امام عالی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی، پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے، تم سب کے سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا نپٹ لوں گا، جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا، لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالار شمر ذی الجوشن کو لے کر اعلان کر دیا کہ تیر تان لیے جائیں۔ سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور حکم کی فرما برداری پر اپنے اپنے تیر سنبھال لیے، اور خیمہ حسین کی طرف ہر ایک کا تیر تھا۔ اور اسی اسنا میں 1000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد گھوڑے دوڑاتا ہوا خیمہ حسین کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ آیا، اب سیدنا امام حسین نے اپنے گھر کے 20 افراد کو لیے اور ان 1000 کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ہم نے تو بدر کے متعلق سنا ہے 313 تھے اور مقابل میں 1000 تھے، یا حسین کے ساتھ 20 ہیں اور مقابل میں 1000 ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کے ساتھ امام حسین کے شہزادوں نے وہ آئے ہوئے لشکریوں کو جو دوڑا رہے تھے، خیموں کے پاس بے حرمتی کر رہے تھے، حسین ابن علی کے شہزادوں نے ان کی صفوں کو ایسے کاٹا، پورے مجمع کو ایسا منتشر کیا کہ کئی گھوڑے زخمی ہو کر گرے، کئی فوجیں وہاں کٹ گئیں، اور اس کے بعد وہ جان بچا کر پھر خیمہ یزید میں آ گئے، یزید کے لشکریوں میں آ کر مل گئے اور کہا اس طرح سے جنگ نہیں ہوگی۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا اب دیکھنا تم سب گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ طبل بجائے گئے، باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے، وہاں پر طبلے، بانسریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے۔ آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا حسین کو بلا رہے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ طبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف، اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے ڈھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، حر بن یزید جو آئے امام علی مقام کی بیعت کی تھی اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا، وہ اٹھے اور جانے لگے تو حر بن یزید کا بیٹا علی وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے، مجھے اجازت دیں۔ تو سب سے پہلے حر بن یزید کا بیٹا میدان کربلا میں اترا۔ یہ امام علی مقام کے وہ نئے ساتھی ہیں جو اسی دن ملاقات کی ہے اور اسی دن نکل پڑے، اور اس جوان نے 2-3 لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا، لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں مار سکا۔ اچانک اسی اسنا میں ظالموں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا۔ نوجوان بچے کا جیسے ہی انتقال ہوا، حر بن یزید کہتے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑا کر میرے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے نکلا تھا کہ حسین کے نام پر میرا شہزادہ گر گیا ہے، بیٹا میرا انتقال کر گیا ہوگا، اس لیے کہ وہ بار بار چلا رہا تھا ادرکنی یا ابتا، اے میرے ابا آ جاؤ، مجھے پکڑ لو، مجھے اٹھا لو، اور اس کی روح قبض ہو چکی تھی حر بن یزید کے بیٹے کی۔ حر کہتے ہیں میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے جوان بچے کے تک پہنچنا چاہ رہا تھا، دیکھا وہاں پر مجھ سے پہلے حسین ابن علی پہنچے ہوئے ہیں اور امام علی مقام اس جوان کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کے خیمے کی طرف لا رہے تھے۔ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، یہ غلام زادہ ہے، آپ اپنے کندھوں پر اس غلام کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا حر تجھے معلوم نہیں، دنیا کا دستور ہے بوڑھا باپ جوان کی میت کو نہیں اٹھاتا، بوڑھا
جوان کے لاشے کو نہیں اٹھا پاتا کیونکہ کندھے جھک جاتے ہیں، جھول جاتے ہیں اور کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھنا اگر کسی کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے، کون سا باپ ہے جو جنازہ اٹھانے کی ہمت کرے گا؟ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، آپ اٹھا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اے حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے کہ جوان بیٹوں کو باپ نہیں اٹھا پاتا، تو میں اٹھاؤں گا جب تک رہوں گا۔ لیکن کربلا نے وہ بھی منظر دیکھا جب حسین نے خود اپنے شہزادوں کی لاشیں اٹھائے، تب کوئی دوسرا اٹھانے والا تھا ہی نہیں۔ اے میرے عزیزو، امام علی مقام اس جوان بچے کی لاش کو خیمے تک لے آئے۔ حر بن یزید یہ امام علی مقام کی طرف سے نکلے اور اپنے بیٹے کی موت کا غم بھی لاحق تھا۔ یزید کے لشکریوں پر وہ شیر کی طرح بپھر گئے، جگہ جگہ سے ان کی صفوں کو کاٹتے رہے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ پکڑ لو حر بن یزید کو اور گرفتار کرو۔ لوگوں نے جب تیروں سے حملہ کیا اور پھر دیکھا کہ تیر کھا کر تقریباً 27 تیر حر بن یزید کے جسم پر لگے، لیکن وہ کسی تیر کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتے تھے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کو گرایا گیا اور لوگ ان کے جسم پر چڑھ گئے اور ان کا سر بھی جسم سے الگ کیا گیا۔ حر بن یزید کو وہاں پر شہادت ہوئی۔ عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کوئی بھی بچے کو ان کے ساتھیوں نے پہلے میدان میں اترنے نہیں دیا جب تک امام علی مقام کے وفادار ساتھ میں تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ اسدی اور زہیر بن قین البجلی، عبداللہ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو امام علی مقام کے ساتھ تھے، خاندان والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے خاندان کے کسی فرد کو جانے نہیں دیا۔ پہلے خود اترے، حبیب ابن مظاہر آئے، زہیر بن قین آئے، یہ سب لڑتے رہے، عبداللہ آئے، یہ سب لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔